یہ بات کہا جاتا ہے، اور کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے کہے جاتے ہیں. مثلا نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، براہ راست کسی بندے کا حق نہیں ہے. یہ نماز پڑھنا یہ اللہ کی تعظیم و تکریم کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حج کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، زکوٰۃ دینا جاتی زکوٰۃ غریب کے پاس ہے لیکن ہے حق اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان حقوق کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ بھائی دیکھو، میں ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میں ذاتی طور پر اس بات کا محتاج ہوں اور مجھے اس کی ضرورت ہے کہ میرا جو حق ہے مجھے دیا جائے. اگر آپ مجھے میرا حق ہر حیثیت سے نہیں دیں گے تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، وہ تو لوگوں کو دینے والے ہیں، ان کو ہم سے کیا چاہیے؟ تو لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کا کیا مطلب ہے. علماء نے لکھا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا حق جن چیزوں کو کہتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی بندوں کا حق ہے. بس اتنا فرق ہے کہ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے آپ ذاتی طور پہ کسی کا حق ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حق کے نام پر آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس سے پوری مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا. اس کو میں تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوں. جیسے دیکھیے، ہم نے کہا کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آپ نماز پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ ہوگا؟ اس کی عظمت میں کوئی رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا. آپ پوری زندگی سجدے میں سر رکھے رہیے، اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ صفات پیدا ہوتی ہیں، اور یہ صفات ایسی صفات ہوتی ہیں کہ اس سے پوری مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے. شخصی طور پہ نہیں، پوری کائنات کو آپ کی نماز کا فائدہ پہنچتا. کیسے؟ بھائی قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. نماز کا حکم اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے ہیں؟